زینیا شرافت سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ اس کی سوتیلی ماں اس پر چلا رہی تھی جو گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ سر اٹھا کر سرخ انگاروں بھری نظروں سے انہیں گھورنے لگی۔ میں نے کہا نا اسٹیپ مام، نہیں کروں گی میں اس معذور انسان سے شادی۔ وہ اتنی ہی بدتمیزی سے چیخی تو نائمہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھاری ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا جو اس کے نازک رخسار پر سرخ نشان بنا گیا۔ شادی تو تمہیں اس اپاہج شخص سے ہی کرنی پڑے گی، سنا تم نے؟ اگر آدھے گھنٹے میں تیار نہ ہوئی تو یاد رکھنا پھر کسی 65 سالہ مرد سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی میں، سمجھی تم؟ اسے دھمکی دے کر دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے پاس نہ تو موبائل تھا نہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ کسی سے رابطہ کرتی یا مدد طلب کرتی۔ آنسوں کا گلا گھونٹ کر وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں سرخ جالی دار دوپٹہ تھا جس پر لکھا ہوا تھا ابتسام کی دلہن۔ زینیا نے وہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ نہ بچپن اچھا رہا مما، نہ جوانی۔ بچپن میں ہی آپ مجھے چھوڑ گئیں، میں نے بہت ظلم سہے ہیں آپ کے بنا، اور اب یہ لوگ ایک معذور انسان سے میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے ایک اپاہج شخص کی لاٹھی بنایا جا رہا ہے۔ کیسی دن کے لیے پیدا کیا گیا تھا مجھے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کم عمر میں ہی ماں کو کھویا تھا اس نے، باپ نے کسی اور عورت سے شادی کر لی تھی اور اس کی یہ سوتیلی ماں اس پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ زینیا بچپن سے ہی باغی، بدتمیز اور بددماغ ہو چکی تھی۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی جیسا مرد ساتھ کیا جا رہا ہے، مگر مجھے ماننا پڑے گا ماما، مجھے اس معذور سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا اسٹڈی روم کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کتابوں کے درمیان رہنے والا وہ خوبرو ہسمکھ شخص ایک حادثے کے بعد خود کو کتاب کی طرح بند کر چکا تھا۔ ابتسام بیٹا، تم اب تک یہیں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ نکلنا نہیں ہے؟ شام ہو رہی ہے، میں خالہ کے گھر پہنچنا ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ نائمہ کی بہن شگفتہ اپنے چاند سے بیٹے کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اب ہر وقت تاریخی میں ڈوبا رہتا تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا۔ امی، آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک نہیں کر رہے آپ لوگ، وہ بولا تو لہجے میں تھکن تھی۔ بیٹا تم ایسے کیوں کہتے ہو؟ تمہاری بھی تو یہی چاہتی کہ تم اس سے شادی کرو، وہ تمہاری دلہن بنے۔ شگفتہ نے اس کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ تب کی بات الگ تھی امی، تب میں معذور نہیں تھا، چل سکتا تھا میں، اور وہ لڑکی، وہ تو مجھے تب بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ آزاد خیال لڑکی ہے جسے اپنی آزادی اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، آپ لوگ اسے مجھ سے باندھ کر قید کر رہے ہیں۔ وہ افسردگی سے بولا۔ تو کیا یہ ٹھیک رہتا تمہاری خالہ نفرت کی آگ میں اس چھوٹی سی لڑکی کو 65 سالہ شخص سے بیاہ دیتی؟ وہ بلند آواز میں بولی تو ابتسام نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں ابتسام، تمہاری خالہ اسے نکالنا چاہ رہی ہیں گھر سے۔ اگر میں تمہارے رشتے کی بات نہ کرتی تو وہ کسی بھی زینیا کی شادی کروا دیتی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے بیٹا، یہ سب میرے لیے اس لڑکی کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور خالہ غصے کی آنکھ میں اتنا کچھ غلط سوچ لیں گی وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہی نہیں، اگر تم نے اسے چھوڑا یا اس نے تم سے خلا لی تو یاد رکھنا بختیار بھائی بھی میری بہن کے ہی کہنے پر چلتے ہیں، وہ خود زینیا کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتے، وہ ذرا وقت نہیں لگائیں گے اس کی زندگی جہنم کرنے میں۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اسی وقت ابتسام نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب خود سے اسے کبھی دور نہیں کرے گا۔ بڑے ہال میں چند قریبی مہمان ہی آئے تھے۔ زینیا نے صرف کپڑے چینج کیے تھے، میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپسٹک لگائی تھی اور زیور کے نام پر شگفتہ کے دیے گئے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے اور ماتھے پر بڑی بندیاں لگائے رکھی تھی۔ ابتسام نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی سرخ آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ تبھی نائمہ نے اسے ابتسام کی دلہن والا دوپٹہ اڑا دیا۔ مولوی صاحب نے بختیار کی اجازت پر نکاح شروع کیا۔ رات کے 11 بجے سے رخصت کروا کر وہ لوگ گھر لے آئے تھے۔ گھر آتے ہی زینیا کسی کو بھی دیکھے بنا گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ پورے 1 گھنٹے میں جب وہ ویل چیئر چلاتا ہوا کمرے کی طرف آیا تو کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ابتسام نے بھی دروازے پر دستک دی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ زینیا نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے لائٹ آن کی۔ آف کورس، کیوں نہیں، یہ تمہارا کمرہ ہے جو میری قید، اور تم اس قید کے دروغہ، آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جتنے سرد انداز میں بولی تھی۔ ابتسام نظر انداز کرتے ہوئے اندر آیا۔ اس نے ایک نظر اس کے حلیے کو دیکھا، وہ اب بھی اسی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی۔ بالوں سے لگی بندیاں ایک طرف کو بے ترتیب ہوئی لٹکی تھی۔
شاید اسے اندھیرا پسند تھا، تبھی وہ یوں ہی لائٹس آف کیے بیٹھی ہوگی۔ ابتسام نے صرف سوچا، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خوشی دے سکوں، تمہیں یہاں اس کمرے میں سکون محسوس ہو، تم اپنی مرضی سے رہ سکتی ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے خوشی دو گے؟ ہاں؟ وہ شخص جو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے خوشی دینے کی بات کر رہا ہے؟ وہ طنزیہ ہنسی تھی اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ بات سنو تم میری، تم مجھ سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ایک دیوار بنانا چاہتی تھی جسے وہ توڑ نہ پائے، اور وہ ابتسام ہی کیا جو دھمکی پر ڈر جائے۔ وہ جو اس کی طرف جھکی اسے دھمکا رہی تھی۔ ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ وہ اچانک اس کی گود میں ترچھی گر گئی۔ ابتسام نے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ریکویسٹ کرنے اور سمجھانے تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آئندہ مجھے دھمکانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا، اس ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے بھی میں تمہیں بہت کچھ کر جاؤں گا، اور جب تمہیں ہوش آئے گا تو تم 2 دن تک اس صدمے سے نہیں نکل پاؤ گی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے کمزور سا، سیدھا سادہ سا، عام سا معذور لگ رہا تھا، وہ اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، زینیہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تل ملاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ابتسام نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ ایک دم سے دور جا کر کھڑی ہوئی اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو اب واپس اپنے اسی معصوم خول میں آ چکا تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ وہ سوچ کر ہی ڈر گئی۔ ابتسام ویل چیئر چلاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ صبح ہو چکی تھی، وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، کہیں وہ شخص کمرے میں ہی نہ آ جائے۔ کچھ ہی دیر اس کی آنکھ لگی اور جیسے ہی اس کی نیند گہری ہونے لگی، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ابتسام داخل ہوا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، اگر تم اٹھ گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، ناشتے پر سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اتنی نارمل لہجے میں بولا جیسے اس نے اب تک کسی بھی بات کا برا نہ منایا ہو۔ وہ حیران تھی کہ وہ ساری رات کمرے سے باہر رہا، اور جب کمرے میں آیا تو بھی اس کا موڈ بالکل سیٹ تھا۔ بہت شکریہ، لیکن آئندہ یوں کمرے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں، خاص کر تب جب میں سو رہی ہوں۔ اس کا رات والا انداز شاید بھول چکی تھی۔ ابتسام نے گہری سانس لی۔ زینیہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے باتھ لینے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ وہی تھا۔ زینیہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے دیکھتا رہا۔ زینیہ نے بال سکھائے، جولری کے نام پر بریسلٹ اور نیکلس پہن لیا۔ وہ تیار تھی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بالآخر وہ اس کی نظروں سے پریشان ہو کر تنک کر بولی، میں سوچ رہا ہوں اگر تم تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لو گی تو میرے خیال سے بری نہیں لگو گی۔ تو کیا تم لگا لو گی؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ بالکل نہیں، تمہارے کہنے پر تو بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ظاہر ہے میرے کہنے پر کیوں لگاؤ گی؟ ویسے بھی شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کی اگلی صبح اگر لڑکی میک اپ کے بنا باہر آئے تو جو نوٹی کزنز ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں رات شوہر اور بیوی کے درمیان خوب رومانس ہوا ہے اور صبح بھی کافی کچھ ہوا ہے، تبھی لپسٹک مٹی ہوئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ کر ویل چیئر چلاتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تو ہکا بکا سا بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ بے شرم انسان۔ وہ سر جھٹک کر اب لپ گلاس لگا رہی تھی کہ کہیں واقعی کوئی غلط نہ سمجھ جائے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سارے مہمان جمع تھے، چاہے کل کا دن کتنا ہی برا کیوں نہ گزرا تھا، مگر آج سب کی چہل پہل دیکھ کر وہ کافی حد تک اپنے اندر بہتری محسوس کر رہی تھی۔ البتہ اس کی سوتیلی ماں تو اسے تانے دینے کا موقع یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں بھائی، آج کل کی دلہنوں کی تو مجاز نہیں ملتے، جتنا انہیں سمجھاؤ کہ نئی نویلی دلہن کو سچ سمجھ کر رہنا چاہیے، اتنا ہی اجاڑ صورت بنی رہتی ہیں۔ اب اپنی ہی بہو کو دیکھ لو تم شگفتہ۔ نائمہ کی بات سن کر زینیہ نے اسے غصے سے گھورا، اور اس سے پہلے وہ کوئی تلخ کلامی کرتی، اس کے صوفے کے ساتھ کھڑی ویل چیئر پر بیٹھا اس کا نیا شوہر بول پڑا۔ وہ کمان خالہ جانی، آپ کو تو پتہ ہے نا آج کل کے لڑکوں کو کہاں پسند ہے ان کی بیویاں ہر وقت تیار رہیں۔ ٹھیک ہے نئی شادی ہوئی ہے، مگر بھائی میں نے تو اپنی بیوی کو پہلے ہی کہہ دیا تھا زیادہ ہیوی جولری نہ پہننا اور میک اپ بھی لائٹ رکھنا، تمہارے شوہر کو نہیں پسند زیادہ بھاری تیاری۔ وہ حشاش بشاش سے انداز میں بول کر ہلکا سا ہنستے ہوئے زینیہ کو دیکھنے لگا، جو بہت ضبط کیے خون خار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ نائمہ بظاہر مسکرائی مگر اندر سے جل کر راکھ ہو گئی۔ ویسے ایسا کیا جادو کر دیا ایک ہی رات میں اس نے تم پر؟ ہاں؟ وہ لہجہ نارمل رکھے کہنے لگی تو ابتسام نے زینیہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔
وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ضروری تو نہیں عورت جادو کرے۔ نکاح کے 3 لفظوں میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے خالہ جانی کہ انسان کو اپنے محرم سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت دھیمے مگر شدت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو زینیا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم نظریں چرائیں تو وہ مسکرایا۔ اوہ، تو میرے بھانجے کو ایک ہی رات میں محبت بھی ہو گئی، اور بیوی کا کیا خیال ہے؟ اسے بھی تم سے ویسی ہی محبت ہوئی یا؟ نائمہ کا طنز بڑھتا جا رہا تھا۔ زینیا ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی جب ابتسام نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر محبوب اگر نکاح میں قبول کر لے تو یہ کسی محبت سے کم ہے کیا؟ زینیا پلیز 1 کپ چائے بنا دو، پہلی بات نائمہ سے کہہ کر اب وہ زینیا سے درخواست کر رہا تھا۔ زینیا نے پہلے اسے گھورا، پھر اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر کچھ سخت سُت سنانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ رات پھر ویسے ہی اکیلے کمرے میں گزری۔ نہ جانے وہ خود کہاں ہوتا تھا، مگر وہ اسے نہ پا کر زیادہ مطمئن رہتی تھی۔ رہ کر اسے ابتسام کی آج صبح والی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ پر حکم چلانے والا؟ نہیں، وہ ہوتا کون ہے مجھے چائے بنانے کا کہنے والا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ پہلے وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے والے بند دروازے پر گئی۔ وہ بہت آہستگی سے چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دیکھا اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ شاید وہ اسٹڈی روم تھا۔ زینیا نے دروازہ مزید کھولا تو اس کی نظر ویل چیئر پر بیٹھے شخص پر گئی جو پوری محویت سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو کہ ساری رات وہ یہیں گزارتا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی، آ جائے اندر۔ کتابوں کے کمرے میں آنا کسی کو منع نہیں ہوتا۔ یہ کتابیں ہی ہوتی ہیں جنہیں ہم پڑھ کر کتنا ہی بور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر سالوں بعد بھی انہیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس آئیں تو یہ پہلی بار کی طرح ہی خوش آمدید کرتی ہیں۔ وہ کتاب سے نظر ہٹائے بنا کہنے لگا۔ وہ پہلے اسے تیز نظروں سے دیکھنے لگی، پھر چلتے ہوئے اندر آئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دیواروں پر لگے ریکس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دیوار خالی تھی جس پر کھڑکی تھی۔ تو تم ساری رات کتابیں پڑھتے ہو ہاں؟ وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگے۔ مجھے نہیں لگتا آپ یہ بات کرنے آئی ہو۔ جو بات ہے وہ کہہ دو ورنہ دماغ سے نکل جائے گی۔ وہ بھی نارمل انداز میں ہی کہنے لگا تو زینیا نے اسے گھورا۔ تم نے کس حق سے مجھے چھوا تھا؟ وہ بھی سب کے سامنے؟ تمہیں الگ سے بتاؤں میں کہ تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی؟ وہ بولی تو لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ ابتسام نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھی۔ وہاں سب بیٹھے تھے زینیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان جو ادھورا ہے اس کا علم کسی کو بھی ہو۔ میں نے اپنی امی تک سے یہ بات چھپائے رکھی ہے کہ میں پوری رات کمرے سے باہر رہتا ہوں، یہاں اسٹڈی میں ہی صبح تک رہتا ہوں۔ انہیں پتہ چلا کہ ہم ایک میاں بیوی کے بجائے انجانوں کی طرح رہ رہے ہیں تو ان کا دل تمہاری طرف سے مزید خراب ہو جائے گا۔ وہ بہت آرام سے اسے سمجھا رہا تھا، اور اس کی باتوں پر زینیا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اسے یہی کرنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت شکریہ مجھے سمجھانے کے لیے، بٹ میں ایک معذور انسان کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتی۔ میں بہت جلد واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، سنا تم نے؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے اسٹڈی روم سے نکل گئی اور پیچھے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر شگفتہ بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کا گول مول جوڑا بنائے زینیا کمرے سے آتی دکھائی دی۔ شگفتہ اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر زینیا نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ملازمہ کو اپنا ناشتہ لانے کا کہنے لگی۔ شگفتہ کی مسکراہٹ ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ پھر وہ سنبھل کر گلا کنکاڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئیں۔ گڈ مارننگ بیٹا، انہوں نے پیار سے نرم لہجے میں کہا۔ مارننگ، زینیا نے بیزاری سے انہیں ہی کہا۔ ملازمہ اس کا ناشتہ لائیں تو وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ شگفتہ نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ابتسام اٹھا نہیں کیا اب تک؟ اسے تو صبح اٹھ کر جلدی چائے پینے کی عادت ہے، کہاں ہے وہ اب حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے لقمہ لیتے ہوئے کاندھے اچکائے تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ کیا وہ کمرے میں نہیں ہے؟ وہ اچانک ہی پریشان ہوئی۔ زینیا خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ وہ پریشان سے اٹھ کر ملازموں کو آواز دینے لگی۔ تبھی اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ شگفتہ سے اسٹڈی روم سے آتا دیکھ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ مارننگ، سوری امی، رات نیند نہیں آ رہی تھی تو بس یہیں چلا گیا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ زینیا ان سب سے بے خبر اب تک ناشتے میں مصروف تھی۔ شگفتہ کافی حد تک معاملہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ تم ساری رات اسٹڈی میں تھے؟
تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ مسلسل ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے تمہاری کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور زینیہ، وہ ابتسام کو سخت لہجے میں کہتی ہوئی اب زینیہ کی طرف گھومی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کافی سختی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابتسام، اب تمہارا شوہر، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے بیٹا۔ وہ ساری رات کمرے سے باہر رہا تو تمہیں خبر تو ہونی چاہیے تھی نا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ تم جانتی بھی ہو نا اس کی حالت کیسی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود ان کا لہجہ تلخ سے زیادہ تلخ ہو چکا تھا۔ ابتسام نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ بولتی گئیں۔ زینیہ ایک دم اٹھی، سامنے رکھ کے چائے کے مگ کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ روب کیا جھاڑ رہی ہیں آپ مجھ پر؟ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی کہ آپ کے اس معذور بیٹے سے؟ آپ کی اس جلاد بہن نے زبردستی ڈرا دھمکا کر مجھے اس اپاہج کے ساتھ باندھ دیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ خیال کرنا تو دور کی بات، میں تو اس معذور کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہ کروں۔ اتنا زہر لگتا ہے آپ کا یہ معذور بیٹا مجھے۔ وہ مزید کچھ کہتی جب آگے بڑھ کر شگفتہ نے اسے رکھ کر تھپڑ مارا۔ ابتسام نے پیشانی مسلتے ہوئے گہری سانس لی۔ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ خبردار جو آئندہ میرے بیٹے کو معذور کہا، زبان پر کنٹرول کرو اپنی۔ اگر یہ تم سے شادی نہ کرتا تو تمہاری سوتیلی ماں اس بوڑھے سے کروا دیتی۔ وہ غصے سے چیخیں۔ زینیہ گال پر ہاتھ رکھے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ معذور کو معذور ہی کہا جائے گا ڈیئر ساسو ماں۔ اور اچھا تھا اگر آپ کی وہ بہن میری شادی کسی اور سے کروا دیتی تو آج میں ایک اپاہج کی بیوی نہ ہوتی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ امی، آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ نرمی سے کہنے لگا تو شگفتہ نے اسی تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے سمجھ کے رکھا ہے میرے بیٹے کو؟ واقعی کہاں ہے تمہاری پرسنالٹی سے، تمہارے گریس سے؟ بتاؤ اسے جا کر اپنے باپ کی جس دولت پر وہ گھمنڈ کر رہی ہے، اتنا حصہ تو تم ہر سال خیرات میں دے دیتے ہو۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی تھی، پیچھے وہ رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں میں سر رکھے رو رہی تھی۔ ابتسام کو اس کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ زینیہ، امی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ بولا تو لہجے میں شرمندگی تھی۔ زینیہ نے غصے سے گھورا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو، وہ چیخی۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے زینیہ، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، مگر مجھے یہ بتاؤ آخر کب تک تم اس رشتے سے بھاگو گی؟ کہہ تو دیا تمہیں، تمہاری اجازت کے بنا ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں آؤں گا قریب تمہارے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہم ساتھ ایک اچھے دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو اسے دیکھنے لگی۔ دوست؟ ہاں، تم جانتے ہو میرے دوستوں میں کتنا مذاق بنا ہے۔ میرا ایک اپاہج سے شادی کر دی گئی میری، تم تو چل بھی نہیں سکتے۔ میری دوستی کہتی ہیں اگر میں کبھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تو تم میرے پیچھے بھی نہیں آ سکتے۔ میں گر رہی ہوں، تم مجھے بچا نہیں سکتے۔ تم میرے ساتھ شاپنگ پر نہیں جا سکتے۔ اگر گارڈ کی مدد سے تم میرے ساتھ کہیں باہر بھی چلے جاؤ تو تمہاری حفاظت بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ تم مجھ پر بوجھ بن گئے ہو ابتسام، تم نے میری زندگی خراب کر دی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ ابتسام چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا جو کینسل کر دیا گیا کیونکہ شگفتہ کو اپنی امریکہ والی چچا زاد بہن کے گھر جانا تھا جو کافی زیادہ بیمار تھی، تو اب گھر میں وہ 2 ہی لوگ بچے تھے۔ ویسے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اب تم اس گھر کی ایک فرد ہو تو تمہیں بتا دوں کہ میرا بیٹا تمہارا محتاج نہیں، وہ اپنے سارے کام خود کر لیتا ہے ملازم لڑکے کی مدد سے، لیکن اس کی چند دوائیاں ہیں جس کا علم صرف مجھے ہے، تو تم یہ دوائیاں یاد رکھ لو اور اسے دے دیا کرو وقت پر، وہ خود کھا لیا کرے گا۔ وہ ساری تلخی بھلائے نارمل انداز میں کہہ رہی تھی جبکہ زینیہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک دوائی بھی رہ گئی تو ابتسام کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو پلیز اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کا کھانا تیار کر دے گی، وہ اسے دے دینا، وہ خود کھا لے گا۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ جا چکی تھی۔ زینیہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ تیز آواز میں مووی لگائی اور چپس کھاتے ہوئے مووی میں مگن ہو گئی۔ ملازمہ نے دروازہ بجایا مگر اس نے مکمل نظر انداز کیا۔ تقریباً رات 11 بجے اس کی مووی ختم ہوئی تو وہ کچھ کھانے کے غرض سے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی تو دیکھا ملازمہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اچانک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی؟ سرونٹ کوارٹر میں کیوں نہیں گئی؟ اس کے پوچھنے پر وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ جی وہ ابتسام صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ رضا انہیں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بے فکری سے کاندھے اچکائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے کھانے میں بریانی بنائی گئی تھی۔ اس نے پلیٹ میں چاول نکالے، چمچہ رکھا
واپس کمرے میں جانے لگی تو ملازمہ پریشان سی اس کے پیچھے آئی۔ وہ جی آپ نے انہیں دوائی نہیں دی تھی نا، تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ زینیا نے رک کر اسے غصے سے گھورا۔ میں اس کی نوکر دیکھتی ہوں تمہیں جو میں دوائیاں دوں؟ تم خود دے دیتی نا، اس نے غصے سے کہا تو ملازمہ نے گھبراتے ہوئے سر جھکایا۔ وہ جی دوائیاں آپ کے کمرے میں تھی نا، میں 2-3 بار آئی، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ملازمہ کی بات پر زینیا خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو جب تمہارے صاحب آ جائیں تو انہیں کسی اور کمرے میں بھیج دینا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور پیچھے ملازمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ابتسام اس کی حد درجے تک بڑھتی ہوئی لاپرواہی سے پریشان ہو کر خود ہی الگ کمرے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب ابتسام کے اپنے کمرے میں اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ملازم لڑکا جو اسے سنبھالتا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، اور پرانی ملازمہ بھی بچے کی بیماری کا کہہ کر چھٹی پر جا چکی تھی۔ صرف کوک آتا، کھانا پکاتا، دوسری ملازمہ آتی، گھر کی صاف صفائی کرتی اور چلی جاتی۔ ابتسام اپنے کمرے میں تنہا رہ گیا، جبکہ دوسری طرف زینیا تو واپس اپنی پرانی روٹین پر آ چکی تھی۔ شاپنگ پر جانا، کھانا، باہر کھانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اسے اپنے شوہر کی فکر ہی کب تھی۔ ابھی بھی وہ ڈنر سے واپس آئی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو ابتسام کی امی کی کال تھی۔ اس نے بیزاری سے موبائل پرے پھینکا۔ وہ نہانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تب بھی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ اس نے اکتا کر کال ریسیو کی۔ جی فرمائیں، اس نے بیزاری سے پوچھا۔ زینیا بیٹا، ابتسام۔ وہ کیسا ہے، کہاں؟ وہ کال کو ریسیو نہیں کر رہا، تم میری بات کروا سکتی ہو کیا اس سے؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ سو رہا ہوگا آنٹی۔ سو رہا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کیا تم کہیں باہر ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ وہ مزید پریشان ہے۔ اوکے فائن، ہولڈ کریں، میں کرواتی ہوں بات۔ وہ موبائل وہیں رکھ کر کمرے سے باہر آئی۔ دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا، اسٹڈی میں بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کہاں گیا تھا؟ وہ پورا گھر چھان مارنے لگی، تبھی اس کی نظر ٹی وی لاؤنج کے اندر گئی، جہاں وہ ویل چیئر سے نیچے گرا پڑا تھا۔ شاید وہ بے ہوش تھا۔ زینیا کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ دوڑتی اس کے پاس آئی۔ ابتسام کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ڈرائیور اور گارڈ کو آواز لگا رہی تھی۔ دونوں کی مدد سے وہ اسے ہاسپٹل لے آئی۔ وہ بے ہوش تھا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ آپ ان کی کون ہے؟ ڈاکٹر پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ وائف؟ کیسی وائف ہیں آپ ان کا خیال تک نہیں رکھ سکتی ٹھیک سے؟ یہ ایک ہی ویک میں 2 بار شدید بیمار ہو چکے ہیں، ان کی دوائیاں انہیں ٹائم پر کیوں نہیں دیتی؟ آپ ان کی ڈوز ان کے جسم میں نہیں جا رہی، یہ بہت خطرناک چیز ہے، آپ اسے عام سمجھ رہی، یہ مر بھی سکتے ہیں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ اس کے آخری جملے پر زینیا کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو اسٹریچر پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کی نئی میڈیسن ہے، انہیں وقت پر دیں ورنہ آپ بہت جلد انہیں کھو دیں گی۔ زینیا خاموش رہی۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے ابتسام کو کھانا کھلایا، جو کہ وہ نہیں کھا رہا تھا۔ بات سنو میری، زیادہ نخرے مت دکھاؤ لڑکیوں کی طرح، چپ چاپ کھاؤ اسے۔ وہ اسے آنکھیں دکھانے لگی تو ابتسام نے اسے آئی برو چکا کر گھورا۔ اب کیوں رکھ رہی ہو میرا خیال؟ ہاں تم تو یہی چاہتی ہو نا کہ جان چھوڑ دوں تمہاری؟ وہ خفا خفا سے کہنے لگا۔ ہاں بالکل، مگر میں طلاق یافتہ کہلوانا زیادہ پسند کروں گی بجائے بیوہ کے۔ وہ نے بڑے بڑھاتے ہوئے لقمہ بنا کر ابتسام کے منہ کے قریب کیا تو ابتسام نے اسے گھورتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھایا۔ یہ لو تمہاری میڈیسن، کھاؤ اسے اور شرافت سے سو جاؤ، صبح اٹھ کر چیک کروں گی میں۔ اف ڈیڈ، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے، ایک معذور کو پالنا پڑ رہا ہے مجھے۔ وہ جاتے جاتے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ مار کر گئی تھی۔ ابتسام خاموشی سے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اس لڑکی پر بوجھ بننا، مگر مجبوری تھی۔ وہ سر جھٹک کر ویل چیئر موڑنے لگا، پھر اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ رکا، بند دروازے کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے کیسے ہینڈل کرنا تھا وہ جان چکا تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے وہ ویل چیئر لیے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ اب تک سو رہی تھی۔ زینیا اٹھو۔ وہ ویل چیئر قریب لایا، اسے آواز دینے لگا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چائے چاہیے۔ زینیا نے سامنے لگی وال کلاک میں ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس ٹائم کون چائے پیتا ہے؟ مجھے بچپن سے عادت ہے۔ وہ کاندھے اچکا گیا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بال سمیٹ کر بیڈ سے اتری، بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ پیچھے وہ مسکرا رہا تھا۔ بہت غصہ ہے نا تمہارے اندر، اب دیکھوں گا میں بھی تم کیسے نہیں کرتی اپنا یہ بے وجہ کا غصہ۔ جانتا ہوں تھوڑی خطرناک ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تم نارمل ہو سکو۔ وہ زیر لب کہنے لگا
تھوڑی دیر بعد زینیا اسے چائے دے کر واپس سو چکی تھی۔ نہ جانے کس چیز کی ٹینشن تھی جو وہ 11 بجے ہی اٹھ گئی تھی، ورنہ وہ بہت لیٹ اٹھتی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تو اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا دیکھا وہ سمجھ چکی تھی وہ صاحب وہیں ہوں گے، اسی لیے سیدھا کچن میں چلی گئی، اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا اور اسٹڈی کی طرف آئی۔ ابتسام، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ناشتہ کر لو آ کر۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سنبھالتی ہوئی ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ تبھی وہ ویل چیئر کا بٹن دباتے ہوئے وہاں آیا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھتی رہ گئی۔ ابتسام کے دونوں ہاتھوں پر شائی لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا؟ ہاتھ خراب کر لیے؟ شٹ، تمہارا وہ پرسنل اسسٹنٹ تو ہے ہی نہیں، اب مجھے ہی تمہارے ہاتھ دھلانے پڑیں گے۔ وہ بیزارگی سے کہتی ہوئی اس کی ویل چیئر واش بیسن کے پاس لائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دھلانے لگی۔ ویسے اتنا میں بتا دوں تمہیں کہ یہ شائی اتنی جلدی نکلنے والی نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ حیران اور پریشان سے گھورنے لگی۔ تو جب پتا تھا تو ہاتھ کیوں گندے کیے؟ اب کھانا کیسے کھاؤ گے؟ اوف شٹ۔ اسے واپس بریک فاسٹ ٹیبل تک لائی اور کچھ سوچتے ہوئے اسے خود کھانا کھلانے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے ابتسام کے دل میں اتر رہی تھی۔ آئی ایم سوری تمہیں اتنا کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ایکچولی یار میرے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے گروپ میں سب وائف کے لیے اچھے اچھے سرپرائز پلان کر رہے ہیں، سو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ لکھوں، کوئی شاعری یا پھر کچھ الفاظ، تو بس انہی پر کام کر رہا تھا تو یہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے کہا تو چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر نظریں چرا گئی۔ دوست لکھ رہے تھے تو انہیں لکھنے دیتے، تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی؟ ویسے بھی تم جانتے ہو یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ وہ باتوں میں جتانا نہ بھولی۔ وہ ابتسام کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے ہی لقمہ بنا کر ابتسام کی طرف بڑھایا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں، چہرہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بال بکھر کر آنکھوں پر آ رہے تھے، لمحات سلو موشن میں گزر رہے تھے۔ ضروری نہیں، تم نہ مانو تو یہ رشتہ نہیں کہلائے گا۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ جلد یا بدیر قبول تو کرنا ہی پڑے گا۔ رہی بات نام کے رشتے کی، تو ضروری نہیں کہ ہمارے بیچ کوئی فزیکل ریلیشن شپ بنے۔ رشتہ تو احساسات کا بھی ہوتا ہے، ہمدردی کا بھی ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زینیا کو اس کی مقناطیسی تاثر والی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ابتسام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے تو وہ ایک دم خاموشی میں آئی، لقمہ واقعی پلیٹ میں رکھ کر اس سے دور ہوئی۔ تم میرے اس طرح خیال کرنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سمجھے؟ تم بالکل دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں ابتسام کی میڈیسن تھی۔ یہ لو، تمہاری دوائی چینج کر دی ہے، دیکھو میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں، تم روز یہ وقت پر کھاؤ گے، اوکے؟ اسے بہت آرام سے ایک ایک دوائی سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسے سب کچھ پتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی کیئر کر سکتا تھا بلکہ وہ خود کو سنبھال بھی سکتا تھا۔ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، مگر یہ سب ڈرامے تو وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ اوکے، تو کیا تم سمجھ گئے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ہاں، یہ شاید یہ والی کھانی ہے نا؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوسری دوائی پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تو زینیا نے اپنا ماتھا پیٹا۔ اف ابتسام، اف، تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں رہتا، یہ والی نہیں، یہ والی کہانی ہے۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے اب گولی نکال کر دے رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کھا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت نائمہ گھر آئی تھی، اس کی سوتیلی ماں۔ وہ مسلسل اسے کسی نہ کسی بات پر تانے دیے جا رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ اف میری بہن، کیا ملک سے باہر گئی؟ میرے بھانجے کا تو چہرہ ہی اتر گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا تمہیں؟ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو؟ دوائی وغیرہ وقت پر لیتے رہے ہو نا یا نہیں؟ ویسے شگفتہ تو بتا رہی تھی کہ تم نے بھر بھر کر اپنی بیوی کی تعریفیں کی ہیں، تو میں نے سوچا ذرا میں خود ہی جا کر دیکھوں، تعریف محض لمبی لمبی پھینکنا تھی یا سچ میں تمہارا خیال رکھ رہی ہے؟ ویسے اس سے تو بالکل بھی امید نہیں ہے مجھے۔ نائمہ اپنا زہر اگل کر چپ ہوئی تو ابتسام نے گہری سانس لی۔ خالہ جانی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شادی سے پہلے لڑکیاں ضدی ہی ہوتی ہیں، آپ بھی تو ایسی ہی تھی نا، نانی بتایا کرتی تھی۔ آپ نے تو گھر میں بہت دہشت بٹھا رکھی تھی، لوگ ڈرتے تھے بھائی آپ سے، مگر شادی کے بعد دیکھیں آپ کتنی چینج ہو گئی۔ ایسے ہی تھوڑی میں آپ کو اپنی فیورٹ خالہ کہتا ہوں۔ ابتسام نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا تو زینیا نے بیزارگی سے آنکھیں گھمائیں۔ میسنا، جبکہ نائمہ کی اکڑی گردن مزید اکڑ گئی۔ بھائی میری تو بات ہی الگ ہے، اب بھلا یہ آج کل کی لڑکیاں میرا مقابلہ تھوڑی نہ کر سکتی ہیں۔ وہ ایک ادا سے
اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ابتسام گہرا مسکرایا۔ بالکل خالہ جانی، آپ تو دنیا کی نمبر 1 خالہ ہیں۔ ابتسام نے بہت لاڈ سے اس کا ہاتھ چوما تو وہ مسکرائی۔ زینیہ تو ان کے اس محبت بھرے ڈرامے سے تنگ ہی آ گئی تھی۔ چلو چلو بس کرو اب، اپنا بھی تو کچھ بتاؤ، کب سنا رہے ہو اولاد کی خوشخبری؟ بھائی میری تو کوئی اولاد ہی نہیں رہی ہے، جو مجھے سوتیلی ماں بھی نہیں مانتی، اور رہے تم واحد جسے میں اپنی اولاد مانتی ہوں۔ اب بتاؤ، جب دے رہے ہو مجھے پوتا پوتی کی خوشخبری۔ اولاد کے ذکر پر ابتسام نے بے اختیار زینیہ کو دیکھا، اور زینیہ ایک دم رک کر بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ خالہ جانی، اولاد تو نصیب سے ملتی ہے، آپ دعا کریں، اللہ ہماری گود بھی بھر دیں گے۔ وہ اس ذکر سے نکلنا چاہ رہا تھا، مگر نائمہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ارے بھائی دعا تو میں کرتی ہوں، لیکن صرف دعا تھوڑی نہ کام آئے گی۔ جب تک لڑکا لڑکی کو خود دلچسپی نہ ہو اولاد پیدا کرنے میں، خاص کر لڑکی کو، سارا دن تو تمہاری بیوی کبھی شاپنگ تو کبھی دوستوں کے ساتھ کھانا گھومنا پھرنا، ان سب میں بیزی رہتی ہے۔ تمہیں وقت ہی کب دیتی ہوگی جو اولاد کا سوچے گی؟ اور کیا پتا بھائی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، چیک اپ کروایا یا نہیں اس کا، اولاد دے بھی سکتی ہے یا نہیں؟ مزید کچھ کہتی جب زینیہ پیر پٹک کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں ہے میری ساتھ میں؟ میرے اپنے گھر میں بھی میری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اور یہاں بھی آپ منہ اٹھا کر مجھے کچھ بھی بولنے آ جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اب تک اولاد پیدا کیوں نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنا چیک اپ کروایا تھا؟ کیونکہ میرے ڈیڈ تو کافی فٹ ہے، مجھے تو آپ میں ہی مسئلہ لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسا ہی سین ہو۔ مسئلہ مجھ میں نہ ہو بلکہ آپ کے چہیتے بھانجے میں ہو۔ کیوں ابتسام، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ بازو لپیٹے اتنی درستی سے کہہ رہی تھی کہ کچھ دیر لوگوں کو باقی کے 2 نفوس اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کتنی زبان چل رہی اس لڑکی کی! ارے میرے بھانجی کی معصومیت اور سادہ طبیعت کا فائدہ اٹھا کر جو مرضی وہ کرو گی تم، ہاں؟ ارے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا شگفتہ سے نہ کرے اسے اپنے ابتسام کے لیے پسند، مگر نہیں، مجال ہے جو میری مانی ہو اس نے۔ اب دیکھ لیا کیسی زبان درازی کر رہی ہے۔ ارے یہ تو اسی 65 سال کے بڈھے کے لائق تھی، وہ مار مار کر ٹھیک کر دیتا اسے، تب عقل آتی۔ ابھی اچھا شوہر مل گیا نا تو زیادہ سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے۔ نائمہ غصے سے بڑبڑاتی رہی، جبکہ جواباً زینیہ بھی خوب زبان درازی کرتی رہی۔ جب نائمہ گئی تو وہ غصے سے کمرے میں آئی۔ ابتسام بھی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ زینیہ پلیز، خالہ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، پلیز میری بات سنو۔ اس کے غصے سے زیادہ اس کی ناراضگی سے ڈر رہا تھا، جبکہ زینیہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ کمرے کا سارا سامان غصے میں زمین پر پھینک رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم اگر انکار کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہاں مگر نہیں، تمہیں تو میری زندگی جہنم کرنی تھی نا۔ تم ابتسام، تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب۔ وہ غصے سے اس پر چیخ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری زینیہ، وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ بہت منحوس دن تھا جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ غصے سے ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری زینیہ، اسے دیکھ کر بہت شرمندگی سے معافی مانگ رہا تھا۔ ارے تم سے شادی سے اچھا تھا کاش میں مر جاتی، خودکشی کر لیتی تو اچھا تھا۔ زینیہ نے شیشے کا جب اٹھا کر دیوار پر مارا۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ سوری سوری سوری، جسٹ شٹ اپ۔ کیا سوری؟ ہاں، وہ عورت میرے منہ پر اپنے الفاظوں کا تماچا مار کر گئی۔ سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے کیا؟ ہاں، وہ غصے سے دھاڑی۔ آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے سوری کرنے لگا تو زینیہ نے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا، سارا پانی ایک دم اس کے منہ پر پھینکا۔ وہ ایک دم آنکھیں میچ گیا، وہ ضبط سے گہری سانس لینے لگا۔ کیا ہوا؟ نہیں کر پائے نا برداشت، جبکہ یہ صرف پانی تھا، مگر وہ عورت، وہ مجھے اپنے الفاظوں کے تھپڑ مار رہی تھی۔ سوچو میں نے کیسے برداشت کیا تھا، میں نے کیسے سہا تھا۔ وہ چیخی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنے اوپر ڈھیروں ضبط کر کے اس دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنی ہی نرمی سے معذرت کر گیا کہ زینیہ کچھ پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیسا تھا وہ شخص؟ کیا اسے برا نہیں لگا تھا؟ کیا اس کی عزت نفس نے اسے جھنجھوڑا نہیں ہوگا؟ مگر وہ بھی تو ضبط کر گیا تھا۔ زینیہ کو اچانک ہی نائمہ کے الفاظ یاد آئے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اگر ابتسام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا اس کی اتنی بدتمیزی برداشت کرتا، اسے الگ کمرے میں رہنے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ زینیہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
نہ جانے کب کا غبار آج نکل رہا تھا۔ ابتسام نے دھیرے سے ویل چیئر اس کے قریب کی اور جھک کر اس کے بازوؤں کو تھاما۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ابتسام نے بہت دھیرے سے اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور بہت دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اب تک روئی جا رہی تھی، نازک لمحات کے زیر اثر ہی صحیح، مگر وہ اس سے لگی رو رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، بہت زیادہ بری ہوں، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ تم بری نہیں، تم بس ڈپریسڈ ہو، وہ بہت آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ زینیا کو نہ جانے کیوں زخم پر مرہم جیسے لگے تھے۔ میں تھک چکی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں، بکھر چکی ہوں میں، وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل کہہ پائی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، تھوڑا وقت دو مجھے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، میں سب ٹھیک کر دوں گا زینیا، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، وہ بہت نرم پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوئی اور آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ابتسام سمجھ چکا تھا کہ اس کے سامنے رو چکی ہے، وہ اب اس سے نظر نہیں ملا پائے گی، اسی لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ آئی تو کمرہ خالی تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ٹی وی میں کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ اندر آئے، زینیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیا، آج 8 بجے میری ایک آن لائن میٹنگ ہے، کیا پلیز تم مجھے یہ شرٹ چینج کروا دو گی؟ پلیز، سب اسکائپ پر موجود ہوں گے، ایسے میں مجھے ڈریس شرٹ پہننی پڑے گی۔ وہ عجلت میں بولے جا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، کاش اس پر پانی نہ پھینکتی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اس کے کمرے میں آئی، وہ بھی پیچھے پیچھے آیا۔ کون سی پہنو گے؟ اس کا وارڈروب کھولے برانڈڈ شرٹس دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ابتسام خاموش رہا تو اس نے خود ہی ایک شرٹ نکال کر سائیڈ میں رکھی، پھر اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ بیڈ پر بٹھا کر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ شخص صرف برانڈڈ کپڑے ہی نہیں پہنتا تھا بلکہ اس نے خود کو بھی مینٹین رکھا ہوا تھا۔ تبھی اس کا جسم جم شدہ تھا۔ ایک پل کو اس کے دل میں آیا کہ اس سے پوچھے آخر کیسے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، مگر پھر چپ رہی۔ اب وہ دوسری شرٹ پہنا رہی تھی اور وہ خود بھی کوشش کر رہا تھا، تبھی ایک آستین ہاتھ میں چڑھ چکی تھی، مگر دوسری اڑ گئی تھی۔ اس پر زور لگاتے ہوئے بے دہانی میں وہ اس سے جا لگی اور دونوں ہی بستر پر گر گئے۔ ابتسام اس کے نیچے تھا اور وہ اس کے سینے پر گری ہوئی تھی۔ ابتسام اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینیا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز نہیں تھیں، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے باکی دیکھ کر گھبرائی تھی۔ ابتسام کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ زینیا ایک دم سے اس سے دور ہٹی تھی۔ تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی کرو۔ وہ اسے اٹھاتی ہوئی اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی، جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینیا نے اس کے بال سیٹ کیے، پرفیوم چھڑکا اور تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر مسکرائی۔ پرفیکٹ لگ رہے ہو، کاش چل بھی سکتے تو شاید آن لائن میٹنگز نہ اٹینڈ کرنی پڑتی۔ وہ تن سے باز نہ آئی، جبکہ ابتسام کو تو اب عادت ہو چکی تھی اس کی باتوں کی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس 1 مہینے میں ابتسام نے زینیا کا زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ اس کا ملازم لڑکا واپس آ چکا تھا۔ زینیا بس اسے دوائیاں دینے آتی تھی اور باقی سارا وقت وہ اپنے کمرے میں یا پھر گھر سے باہر گزارتی تھی۔ آج وہ شاپنگ سے گھر آئی تو سیدھا ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی، جہاں وہ بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زینیا نے یہ بیزار نگاہ اس پر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ موبائل اسکرین پر کچھ دیکھ کر وہ مسکرائی۔ ارے واہ، حمنا کی شادی آ رہی ہے، ڈھولکی کا فنکشن رکھا گیا، واو، کپل ڈانس بھی ہوگا، اوف آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ چہک کر کہہ رہی تھی جب ابتسام نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، کب ہے شادی، آپ جائیں گی؟ وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگا تو زینیا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آف کورس جاؤں گی، شادی میں تو 15 دن ہے، لیکن ڈھولکی کا فنکشن اس سنڈے کو رکھا گیا ہے، اوف کتنا مزہ آئے گا۔ اور وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی۔ مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہاں تو سارے کپلز ہوں گے، سب ڈانس کر رہے ہوں گے اور میں ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی۔ وہ ایک دم افسردہ ہوئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوئی ہوتی، کسی اور سے ہوئی ہوتی تو شاید وہ میرے ساتھ چل کر ہر جگہ چلا جاتا، وہ میرے ساتھ ڈانس کرتا، مجھے دنیا گھماتا، میرے ساتھ واک پر جاتا، میرے ساتھ ریس لگاتا، مگر
وہ بہت دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ تم تو چل بھی نہیں سکتے ابتسام۔ میں اب نہیں جاؤں گی۔ وہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں تمہیں کیوں نہیں لائی، میں کیا جواب دوں گی؟ اور وہ لوگ تو انتظار میں ہیں کہ میرے ریسیپشن پر آئیں، مگر ہمارا ولیمہ تو عام کپلس جیسا ہوگا ہی نہیں۔ وہ جتنے دکھ سے کہہ رہی تھی، ابتسام کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ وہ مزید وہاں رک نہ پایا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر وہ ویل چیئر کا بٹن دباتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کے اندر ڈریسنگ مرر کے سامنے ویل چیئر رکھے بیٹھا اور نہ جانے کب سے خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور جب آنکھیں کھولے تو تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پیروں پر ڈالی ہوئی چادر ہٹا کر ایک طرف کو پھینکی اور بہت دھیرے سے اپنے پاؤں کو حرکت دے کر زمین پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر دوسرا پاؤں رکھا، پھر ویل چیئر پر زور دے کر اٹھنے لگا۔ تکلیف شدید تھی، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس سے ہمت نہیں آ رہی۔ وہ کوشش کرتا رہا اور بالآخر وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ وہ بمشکل پاؤں جمائے کھڑا تھا، جسم میں کپ کپاہٹ تھی۔ اسے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے وہ سنبھل کر ویل چیئر پر بیٹھتے وہ اچانک سنبھل نہ پایا اور ایک طرف کو گر گیا۔ وہ جو اسے میڈیسن دینے آ رہی تھی، کسی بھاری چیز کے گرنے کی دھم سی آواز پر بھاگ کر اس کے کمرے میں آئی۔ وہ گر چکا تھا۔ ابتسام، اف تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسے گر گئے تم؟ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور کیا۔ رہنے دو اسد۔ وہ اس ملازم لڑکے کو آواز دینے لگا جو اس کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا اور اسے گرا پا کر تڑپ کر اسے اٹھانے لگا، جبکہ زینیا اس کے ایسے رویے پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ صاحب جی، آپ کو لگی تو نہیں نا؟ دکھائیں، مجھے زخم تو نہیں ہوا نا؟ وہ لڑکا اسے ویل چیئر پر بٹھا کر اس کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں اسد جو دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی بات پر جہاں اسد نے اسے دیکھا، وہیں زینیا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے اس کے کمرے میں نہیں آیا، نہ ہی اس نے کسی کام سے بلایا، نہ وہ اپنے کمرے کے باہر عام طور پر نظر آیا۔ وہ اپنا ہر کام اسد سے کہتا، اپنی دوائیاں تو وہ خود ہی کھا لیتا تھا، کھانا بھی کھا لیتا تھا، بس مسئلہ چلنے کا تھا۔ ویل چیئر سے اٹھا کر بیڈ پر اسد ہی لٹاتا تھا اسے۔ زینیا نے بھی زحمت نہیں کی اس کا حال پوچھنے کی، مگر آج اسے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سامنے لان میں بیٹھا نظر آیا۔ سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا تھا اور وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ پر شگفتہ کی ویڈیو کال لگی ہوئی تھی۔ زینیا کمرے سے نکل کر لان کی طرف آنے لگی۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے امی، اس دفعہ ہمارا کانٹریکٹ زیادہ وقت تک چلا تھا اور کاروبار میں ہمیں بہت زیادہ منافع ملا ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنے آفس کی باتیں بتا رہا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی بزنس کو اچھے سے مینیج کر رہا تھا۔ شگفتہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا زینیا کا بتاؤ کچھ، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارا خیال رکھتی ہے یا وہ ابھی تک ویسی ہی ہے؟ اب وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی اور وہ کمال کا ایکٹر تھا۔ جی امی، زینیا بالکل ٹھیک ہے، انفیکٹ آپ کو ہی یاد کر رہی تھی وہ۔ جی امی، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے بہت سنبھالا ہے۔ شاید وہ کچن میں ہوگی، گھر اچھے سے سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ اور نہیں، بالکل بھی نہیں، اب وہ بالکل پہلے جیسی نہیں رہی۔ اوف، پہلے سے بھی زیادہ بری ہو گئی ہے امی۔ وہ آپ کی طرح غصہ کرتی ہے مجھ پر۔ جس دن میں دوائی لیٹ کر دوں، وہ بھرپور اداکاری کرتے ہوئے ہنس ہنس کر بتا رہا تھا۔ شگفتہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، مگر پیچھے سے آتی زینیا نے ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ بالکل سن رہ گئی تھی۔ تبھی شگفتہ بیگم کی نظر پیچھے کڑی زینیا پر پڑ گئی۔ ارے وہ دیکھو، وہ آ تو گئی ہے میری بہو۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے زینیا کو مخاطب کیا تو وہ سنبھل کر مسکرائی۔ البتہ ابتسام بالکل چپ ہو گیا۔ السلام علیکم آنٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تبھی شگفتہ اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ ہنس کر جواب دے رہی تھی، جبکہ ابتسام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہاں، تو میں آ رہی ہوں اگلے ہفتے۔ اب بتاؤ بھائی، تم لوگوں کا ولیمہ کب رکھنا ہے؟ شگفتہ نے مصنوعی گھوری سے دونوں کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہے؟ شادی کر لی، ولیمہ نہیں کھلاؤ گے سب کو؟ ہاں؟ شگفتہ کے گھورنے پر دونوں ہی مسکرائے تھے اور وہ خود بھی مسکرائیں۔ آپ آ جائیں آنٹی، ہم مل کر دن ڈیسائیڈ کر لیں گے، اس فنکشن میں کچھ نیا کریں گے۔ اس نے چہک کر کہا۔ ہاں، سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں کہ شادی پھیکی پھیکی تھی، آپ صحیح انجوائے کریں گے۔ وہ دونوں ساس بہو تو باتوں میں مصروف تھیں۔ تبھی وہ بولا، امی پلیز کچھ زیادہ اسپیشل مت کریں، آپ جانتی ہیں مجھے شور نہیں پسند، اور یہ ہلا گلا یہ سب بیکار ہے، وقت کا ضیاع۔ شادی تو ویسے بھی ہو چکی ہے نا، اب کیا فرق پڑتا ہے فنکشن کیسا بھی ہو۔
وہ جتنی بیزاری سے بولا شگفتہ نے اسے گھورا، جبکہ زینیہ تو بھانپ چکی تھی کہ وہ اس سے کھچا کھچا کیوں رہتا ہے۔ تم چپ رہو، تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ ہاں، تمہیں تو سب کچھ ہی بورنگ لگتا ہے۔ وہ اسے ڈپٹنے لگیں جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب اس کے پاس آئی تو اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ زینیہ نے ایک چائے کا کپ اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرے سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے بالکل برابر آ کر بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اتنے نارمل انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ اسکرین پر دیکھ رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے ہیپی کپلز رہے ہوں۔ کام، ابتسام نے مختصر جواب دیا۔ اوف، ہٹاؤ اسے یار، کیا تم ہر روز کام 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 کرتے رہتے ہو؟ دکھاؤ ادھر۔ زینیہ نے لیپ ٹاپ پر اس کے کام کو ہٹا کر گوگل آن کیا اور ولیمہ ریسیپشن کا ڈیکوریشن ڈیزائنر سرچ کر کے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو، یہ کتنا اچھا ہے نا، یہ والا ڈیزائن ڈیکوریٹ کروائیں گے ہم، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، جبکہ وہ خاموش رہا۔ زینیہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسکرین تک رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں ابتسام، وہ اچانک نرم پڑی تھی۔ سن لیا ہے میں نے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ جس ڈیزائن کا تم کہہ رہی ہو وہ ان کے لیے اسپیشل بنایا جاتا ہے جن کپلز کو واک کرنی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر ایسے نظر انداز کہہ گیا تھا کہ زینیہ کی گردن اپنے آپ جھک گئی تھی۔ مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آئی ایم سوری، وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے معذرت کی تھی۔ تم نے امی کو کہا تھا نا کہ تمہیں اس دفعہ کچھ اسپیشل چاہیے، تو میں آج تک کچھ نہیں دے سکا، لیکن ہمارے ولیمے والے دن میں بہت کچھ اسپیشل کرنے والا ہوں۔ وہ اس انداز میں بولا کہ زینیہ نے ایک دم اسے دیکھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم مجھے ڈائیورس؟ وہ اسے آگے کچھ بول ہی نہ پائی، الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تم خلا لے سکتی ہو، مجھے طلاق دینے کی ضرورت نہیں، مگر وہ اسپیشل چیز کچھ اور ہے، وہ کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ زینیہ کا خوف بڑھ گیا تھا۔ ایک ہفتہ جیسے تیسے گزر چکا تھا، شگفتہ واپس آ چکی تھی، ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ شگفتہ کے آنے سے ایک دن پہلے وہ دونوں واپس ایک کمرے میں آ گئے۔ ویسے تو وہ رہتا دوسرے ہی کمرے میں تھا، مگر ماں کو دکھانے کے لیے رات میں واپس زینیہ والے کمرے میں آ جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے، وہ اکثر پوری رات جاگ کر اسٹڈی میں کتابیں پڑھتے گزارتا تھا۔ آج شام ان کا ولیمہ تھا، سارے مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ابتسام کے کہنے پر شگفتہ زینیہ کو پارلر سے گھر لے آئی تھی اور خود ہال جا چکی تھی۔ ابتسام نے کہا تھا کہ وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ آخر میں آئیں گے، سو وہ اب تک گھر پر تھے۔ زینیہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ اس نے گرے رنگ کا کامدار گاؤن پہن رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ آج بہت الگ محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ خود کو ابتسام کی دلہن کے روپ میں دیکھ کر الگ ہی احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں وہ تھا ویل چیئر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی اور وہ ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے اس پر بیٹھا شیشے میں خود کو گھور رہا تھا۔ وہ یہ عمل پہلے 2 گھنٹے سے دہرا رہا تھا۔ شگفتہ کا کتنے دن بعد فون آ چکا تھا، مگر اس نے ہر دفعہ یہی کہا کہ 10 منٹ میں نکل رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور ویل چیئر کے دونوں طرف ہاتھ جماتے ہوئے زور ڈال کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس دفعہ نہ اس کا جسم کانپا نہ اس کے قدم لڑکھڑائے، بلکہ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے نارمل انداز میں چلتا ہوا شیشے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور دھیرے سے مسکرایا۔ امید ہے آج کا سرپرائز تمہیں بہت پسند آئے گا، زینیہ بختیار علی۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے کوٹ سٹینڈ پر لٹکا کر اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ اسد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا بالکل پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور ابتسام مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا، بالکل اس کے سامنے۔ اسد کی حالت ابھی بھی ویسی تھی۔ مبارکباد نہیں دو گے مجھے؟ ابتسام نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسد کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ بے ساختہ ابتسام کے گلے لگ گیا۔ شکر، لاکھ لاکھ شکر مولا سائیں کا، آپ ٹھیک ہو گئے میرے ابتسام بھائی، پہلے کی طرح آفس جایا کریں گے میرے ابتسام بھائی، ٹھیک ہو گئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتائے، جبکہ ابتسام نے مسکراتے اس کا کاندھا تھپکا تھا۔ زینیہ کب سے اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ آئے اور کب وہ لوگ ہال کے لیے نکلے۔ ابھی وہ ایک بار پھر شیشے میں کھڑی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ شیشے میں ہی عکس دیکھنے لگی۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھلا، ابتسام قدم قدم چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ زینیہ کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ وہ کتنا حسین لگ رہا تھا۔
وہ چلتا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا. کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ ایک دم پلٹی تو اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا. سینیا اس کے کاندھے تک آتی تھی. وہ بالکل حیران سے اسے دیکھ رہی تھی. کیسا لگا میرا سرپرائز؟ نہ وہ مسکرایا نہ اس کے لہجے میں نرمی تھی. وہ بے تاثر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تم چل سکتے ہو؟ وہ اب تک حیران تھی. تمہیں کیا لگتا؟ میں معذور پیدا ہوا تھا؟ میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں تھا. میں ٹھیک ہونے کی پوری کوشش کر رہا تھا. میں تھیراپی کرواتا تھا. ہاں یہ سچ ہے میں نے تمہیں بہت پسند کرتا تھا، مگر میں اتنا بھی برا نہیں تھا کہ معذوری میں بھی کسی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کر دوں. اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو نائمہ خالہ تمہاری شادی کسی بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ کروا دیتی. اگر وہ اتنی بری نہ ہوتی تو میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ اپنی حالت ٹھیک ہونے کے بعد تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، مگر اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ تمہیں میری بیوی بننا تھا، ایک معذور کی. چلیں، دیر ہو رہی ہے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا. اس نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا. حیران تو وہ اب تک تھی، پر کچھ ہی دیر بعد پورا ہال حیرانی میں ڈوب چکا تھا، کیونکہ زینیا اور ابتسام کی انٹری واک پر ہوئی تھی. تم چاہتی تھی نا کچھ اسپیشل ہو؟ اتنا اسپیشل؟ ٹھیک ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گول گھما رہا تھا، اور زینیا تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی. کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، اس کے یہ خواب پورے کرے گا؟ وہ بہت خوش تھی. جب وہ گھر واپس آئے تو ابتسام کا کمرے میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. وہ جیسے ہی کمرے میں آیا زینیا بے ساختہ اس کے قریب ہوئی. ابتسام میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. وہ شدت جذبات میں بہت کچھ کہنے والی تھی جب ابتسام نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. اپنے جذبات بچا کر رکھو زینیا، ہو سکتا ہے کل کو پھر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور تم پھر مجھ سے نفرت کرنے لگو. وہ اتنے سرد لہجے میں کہہ گیا تھا کہ زینیا ایک دم بالکل خاموش ہو گئی تھی. شاید یہی اس کی سزا تھی کہ وہ اب اسے کبھی بھی بیوی نہیں مانے گی. وہ ہر رات ایسے ہی روتی رہتی. ابتسام سارا دن آفس میں ہوتا اور رات بھر اسٹڈی روم میں. وہ یاد کر رہی تھی ان لمحات کو جب وہ ویل چیئر پر تھا مگر اس کے بہت پاس تھا. کبھی کبھی وہ ہنس دیتی، کبھی اس پر دل کھول کر غصہ کرتی، اور وہ خاموشی سے اس کی ساری بھڑاس برداشت کرتا رہتا. مگر اب وہ بالکل اکیلی تھی. وہ جب اسٹڈی میں آئی تو وہ چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا. اس نے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی. زینیا قدم قدم چلتی اس کے پاس قدموں میں آ بیٹھی. وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا. مانا کہ میری غلطی بہت بڑی ہے، مگر اس طرح سزا کیوں دے رہے ہو مجھے؟ ابتسام، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ رو رہی تھی. ابتسام کو دکھ ہوا مگر تاثرات منوس سخت تھے. معافی غلطی کی ہوتی ہے. تم نے گناہ کیا ہے. گناہ؟ وہ حیران تھی. ہاں گناہ. تم نہیں جانتی جب میں تمہارے گھر آیا تمہاری اس سخت مزاجی نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا. تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا. میں تمہیں دیکھا کرتا تھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی. زینیا، مگر تمہیں تو شادی کے بعد بھی میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار دکھائی نہیں دیا. وہ حیران تھی. تو کیا وہ اس سے بہت پہلے سے پیار کرتا تھا؟ خیر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو دونوں کے حق میں بہتر ہوگا. امید ہے تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. زینیا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو چند کاغذات اس کی طرف بڑھا رہا تھا. وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا. یہ پڑھ لو پھر اس پر سائن کر دینا. اب سے تم اپنی زندگی جیو، اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے انجوائے کرو. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیپرز کو دیکھے بنا وہیں پھینک کر باہر بھاگی. زینیا بات سنو. وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی. ابتسام اس کے پیچھے آیا مگر وہ ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی. روڈ پر اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آئی اور وہ بے ساختہ اس سے ٹکرا گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو سب کچھ اپنے گرد کھڑا پایا. ڈاکٹر کچھ کہہ رہا تھا. ابتسام پریشان سا کھڑا سن رہا تھا، اور جو اس نے سنا وہ اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھا. وہ اب اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. وہ بہت روئی تھی. ابتسام دل و جان سے اس کی کیئر کر رہا تھا. وہ ویل چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. احساس تو اسے اب ہوا تھا کہ معذوری کے تانے برداشت کرنا کتنا کڑوا عمل ہوتا ہے. لو دوا کھا لو. اسے دوائی دینے لگا تو اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں اب کبھی چل نہیں پاؤں گی. تم مجھے چھوڑنے والے تھے نا؟ تم دوسری شادی کر لو گے نا آپ؟ وہ بولی تو لہجہ گیلا تھا. ابتسام کن پٹی مسلتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کا ہاتھ تھام کر لب رکھے. میری جان، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں وہ پیپرز میری آدھی پراپرٹی اور بزنس شیئر کے تھے.
وہاں تمہاری آزاد زندگی سے مراد طلاق نہیں تھی، بلکہ آفس کی نئی جاب نئی زندگی تھی۔ میں تمہیں اپنے آفس میں اپنا CEO بنا رہا تھا، مگر تم جذبات میں آ کر کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کا ہاتھ چوم کر بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کاش زینیا بھی اسے اس کے برے وقت میں ایسے ہی ٹریٹ کرتی تو شاید آج مکافات نہ بھگتنی پڑتی۔ وہ ابتسام کی اسٹڈی میں بیٹھی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک ڈائری پر گئی، سرخ کور والی وہ ڈائری جس میں ابتسام اکثر کچھ لکھا کرتا تھا۔ زینیا نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈائری اٹھائی۔ وہ اس کی آدھی سے زیادہ ڈائری پڑھ چکی تھی، تبھی اس کی نظر ایک صفحے پر گئی جس پر زینیا کی ڈیٹ آف برتھ لکھی تھی۔ زینیا نے اس پیج کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ الفاظ پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے 6-7 سال پہلے کا منظر آ رہا تھا۔ اس کی برتھ ڈے تھی، مگر کیونکہ بختیار کو اس سے متعلق کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ تھی، تبھی وہ اس کی برتھ ڈے بھی بھول چکا تھا۔ زینیا اپنے بگڑتے دوستوں کے ساتھ کسی نائٹ کلب میں چلی گئی۔ اس نے شاید کچھ پیا تھا، اسے نہیں یاد، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو بختیار اس پر بہت غصہ کر رہے تھے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے عذاب ہی ہے ہم پر۔ اگر وہ نہ بچاتا اسے تو یہ نشے کی حالت میں ٹرک سے کچل کر مر جاتی۔ او کاش وہ نہ ہی بچاتا تو صحیح تھا۔ وہ بیچارہ اب زندگی بھر اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا، صرف اس منحوس کی وجہ سے۔ بس اپنے بابا کے الفاظ یاد آئے تو کیا وہ شخص ابتسام تھا جس نے اس رات سے بچایا تھا؟ تو کیا وہ اسی کی وجہ سے معصور ہو گیا تھا؟ زینیا نے بے اختیار ڈائری بند کی، ایک طرف کو رکھی۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابتسام اسے کھانے کے لیے بلانے آیا، مگر اسے روتا دیکھ کر ایک دم پریشان ہوا۔ زینیا کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے کہیں پر؟ فور گاڈ سیک کچھ تو کہو۔ ابتسام پریشان سا اس سے پوچھ رہا تھا جب زینیا بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ تم میری وجہ سے اپنا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھے تھے ابتسام۔ تم نے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اتنا سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ابتسام اسے چپ کروا رہا تھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو میں ٹھیک ہوں نا۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا، مجھے معاف کر دو ہر چیز کے لیے پلیز۔ وہ اب تک شرمندہ تھی۔ ابتسام نے اس کے لبوں پر ہلکے سے کس کی، پھر دور ہوا۔ تم مجھ سے اظہار محبت کر دو، میں معاف کر دوں گا۔ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا کہ وہ روتے روتے ہنستی تھی۔ آئی لو یو، وہ معصومیت سے کہنے لگی تو ابتسام نے جواباً اسے کس کیا۔ وہ اس کی ویل چیئر باہر لان میں لے گیا۔ رات کی بارش دونوں کو بھگا گئی۔ ابتسام نے اسے گود میں اٹھایا۔ سر بارش میں بھیگنے لگا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ابتسام اسے گود میں اٹھائے کمرے میں لایا اور بستر پر لٹایا۔ ابتسام، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ اسے یہ ڈر ہمیشہ رہتا تھا۔ تو مجھے ہر حالت میں قبول ہوں۔ اور میں تمہیں بتانا بھول گیا، ڈاکٹر کہہ رہے تھے تمہاری صحتیابی کے چانسز بڑھ رہے ہیں، بہت جلد تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس پر جھکا تھا۔ زینیا نے اپنا وجود اسے سونپ دیا تھا۔ یہ ایک عجیب ہی کہانی تھی۔ وہ جو ایک معذور کی بیوی بن کر پچھتا رہی تھی، وہ اپنے شوہر سے بہت بری طرح پیش آیا کرتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ معذور ہی اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو شاید زینیا کا امتحان شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اب یہ معذوری زینیا کے حصے میں آئی تھی۔ مگر ابتسام نے اس کا دل و جان سے خیال رکھا۔ ممکن ہے بہت جلد وہ صحت یاب ہو جائے۔